بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کے حقانیت کی، اس کے سچ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اگر سارے انسان اور جنات مل کر بھی اس کی مثل لانے پر اگر ایک دوسرے کی مدد کریں، اکٹھے ہو جائیں، تو اس کی مثل لانے سے وہ عاجز ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ایسے نامور رائٹر آئے اور انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی تحقیقوں پر مشتمل، لیکن بعد میں آنے والوں نے دلائل کی بنیاد پر ان کی تحقیقات کا رد کیا، ان کو باطل قرار دیا اور ان کو غلط ثابت کیا کہ ان کی تحقیقات غلط ہے۔ جبکہ قرآن پاک کو نازل ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، کئی لوگوں نے اس میں نقص اور خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن یا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی کہ وہ نقص اور خامی تلاش نہیں کر پائے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کا ایک ایک کلمہ، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے۔ اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یقینی اور قطعی ہے، اس میں شک و شبہ کی بالکل بھی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں شک بالکل بھی نہیں ہے، شک و شبہ کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ کیونکہ یہ اس رب کا کلام ہے کہ اسی کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا کلام سچا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک حق اور سچ کی کتاب ہے، اس کے ایک ایک کلمے میں سچ ہے، اس کے بات یقینی اور قطعی اور حتمی ہے، اس کا کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بہت ناز تھا، بہت فخر کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری جیسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثل لانے سے عاجز رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک میں بار بار چیلنج دیا تاکہ ان لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ چنانچہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر یہ انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ یہ قرآن کی مثل لائیں تو یہ بالکل بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دی ہے، یہ بالکل بھی نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے چیلنج دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید چیلنج میں تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، قرآن کی پوری قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، کم سے کم 10 صورتوں کی مثل ہی لے کر آ جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج میں تخفیف کی قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک سورت کی مثل بھی لے کر آ جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج میں تخفیف کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس کی مثل ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ۔ یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ارشاد فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کے سامنے یہ بات کو ظاہر کر دے کہ قرآن پاک کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہے کہ ایسا کلام وہ کر سکے۔ عرب لوگ برجستہ وہ اشعار کہتے تھے اور برجستہ وہ قافیے پر مشتمل اشعار کہنا ان کی یہ عادت تھی، اور فصاحت اور بلاغت پر مبنی وہ اشعار کہنا ان کے لیے بالکل یہ آسان سی بات تھی، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت دیکھی آخر میں یہی کہنے لگے کہ ھذا لیس کلام البشر، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی خوبیوں کی طرف نگاہ کریں تو اس میں بھی آپ کو قرآن پاک کی حقانیت اور اس کے حق اور سچ ہونا بالکل ظاہر ہو جائے گا کہ اس کی خوبی، سب سے پہلے خوبی، کئی خوبیاں ہیں، میں چند خوبیاں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے خوبی تو یہ ہے کہ کئی کلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوشی کے موقع پر ہی پڑھے جا سکتے ہیں، غموں کے موقع پر پڑھے نہیں جا سکتے، اور کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو غموں کے موقع پر پڑھے جا سکتے ہیں، خوشیوں کے موقع پر پڑھے نہیں جا سکتے، لیکن قرآن پاک
وہ واحد کلام ہے کہ جس کو آپ خوشی کے موقع پر بھی پڑھ سکتے ہو اور غم کے موقع پر بھی پڑھ سکتے ہو، یہ ایسا کلام ہے۔ اس میں دوسری خوبی یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو یاد کیا جا سکتا ہو اور جس کے یاد کرنے کا سلسلہ ہو، جبکہ قرآن پاک لاکھوں لوگوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ بھی قرآن کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے اور اس کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے۔ اگلی اس میں خوبی یہ ہے کہ بہترین سے بہترین کلام جتنا ہی کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو ابتدا میں سنیں گے تو لذت ہوگی، لیکن بعد میں جیسے وہ پرانا ہوتا جائے گا اس کی لذت ختم ہوتی جائے گی۔ لیکن قرآن پاک کو نازل ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی لذت، اس کی مٹھاس ابھی تک برقرار ہے۔ اگلی اس کی خوبی یہی ہے کہ بڑے سے بڑا شاعر کیوں نہ ہو، وہ دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں بیان کر سکتا ہے۔ بادشاہ کی خوبی بیان کر دی، اس نے بادشاہ کو دیکھا ہے، اپنے معشوقہ کو دیکھا ہے، اس کی خوبی بیان کر دی، کوئی جگہ کو دیکھ لیا، اس کی خوبی بیان کر دی۔ لیکن قرآن پاک نے بے دیکھی چیز کی خوبیاں بیان کی ہیں، بے دیکھی چیزوں کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں اور ان سے ڈرایا بھی ہے۔ جنت کی خوبیاں قرآن پاک نے بیان کی اور دوزخ سے ڈرایا بھی ہے، اور قیامت کا منظر تو بالکل کھینچ کر سامنے رکھ دیا۔ صرف بیان ہی نہیں کیا بلکہ قرآن نے لوگوں کو منوایا بھی ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، قیامت بھی قائم ہوگی، حشر کا میدان بھی لگے گا۔ بڑے سے بڑے گنہگار، فاسق و فاجر تھے، لیکن قرآن نے ان کو منوا کر متقی اور پرہیزگار بنا دیا۔ یہ قرآن کی ایک خوبی ہے اور اس کے حق اور سچ ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اگلی اس کی خوبی یہ ہے کہ بہتر سے بہتر دوا کیوں نہ ہو، اس کے اندر ایک یا دو خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں روحانی اور جسمانی ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر بیماری کا اس کا علاج موجود ہے۔ اس کی عبارت کو آپ تعویذ بنا سکتے ہیں، اس کے پڑھنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس پر عمل کرنے سے دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ الغرض کوئی پریشانی ہو، کوئی ٹینشن ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی خواہش ہو، آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، خواہشات کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، اللہ رب العزت اس کی بیماری کو بھی دور کر دے گا۔ اگلی اس میں کوالٹی یہ ہے کہ اس میں تمام اولین و آخرین کا علم جمع ہے، کوئی شے بھی اس میں مخفی نہیں ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کی کوئی چیز نہیں مگر اس مبین، اس واضح کتاب میں، اولین و آخرین کے تمام علوم اس میں جمع ہے۔ اگلی اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ تمام علوم کا منبع ہے، اسی سے ہی تمام علوم نکلے ہیں۔ یہ خوبیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، یہ بھی قرآن کے حق اور سچ ہونے کی دلیل ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل میں نے اسی ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کر دی تھی کہ سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کے حق اور سچ ہونے کی یہی ہے، کوئی انسان اس کی مثل لا نہیں سکتا۔ آج انسان چاند پر پہنچ گیا اور چاند سے آگے کی سوچ رہا ہے۔ دنیا بہت ہی فاسٹ ہو چکی ہے، جدید ٹیکنالوجیاں دنیا میں معرض وجود میں آ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نے نہیں کیا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ پوری انسانیت، جنات بھی ساتھ میں مل کر اگر اس قرآن کی مثل لانے پر اکٹھے ہو جائیں تب بھی وہ قرآن کی مثل لا نہیں سکتے۔ کیوں؟ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی بندہ اس کے اندر چینجنگ نہیں کر سکتا۔ ایک آیت لانا تو دور کی بات ہے، ایک کلمے کے اندر چینجنگ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی ان سے ٹکر لیتا ہے، قرآن سے ٹکر لیتا ہے، یہ قرآن سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس عظیم الشان کتاب سے ٹکر لے رہا ہوں، کس عظیم الشان کتاب سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بھی ٹکر نہیں لے سکتا۔ جنہوں نے اس سے ٹکر لیا، جنہوں نے اس سے مقابلہ کیا، دنیا نے دیکھا کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ یہ قرآن کی حقانیت پر، قرآن کے حق اور سچ ہونے پر میں نے مختصر سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔